ایک بات آپ کو بتاؤں, ناراض تو نہیں ہوں گے. آج کل جس کے مطلب کی بات کرو نا بس وہ تو خوش ہوتا ہے, اور جس کے اگینسٹ جا رہی ہو. اگر بہو سیدھی سادی مل جائے نا تو مائیں اس کا ستیہ ناس کرتی ہیں, بتا دوں میں آپ کو. جیسے کم عمری میں شادی ہو گئی, بچی گھر چلی گئی سسرال, وہ بیچاری ابھی اس کو گھر میں بھی کھیلتی کودتی تھی, زیادہ اس کو کچن کی فکر نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے نا. اب باپ تو برداشت کر لیتا ہے, باپ تو کہتا ہے, اس کو پتہ ہے میری بچی کی ابھی میچور نہیں ہوئی ہے, چلو کبھی پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو تھوڑی سی تنبیہ کر دیں گے. تو ایسی نا سمجھ بچیاں ہوتی ہیں, ان کی جب شادی ہو جائیں تو پھر ساس اس کا گھوٹالا جو ہے نا کچومڑ بناتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی میری بیٹی بھی تو اس عمر میں کون سا اتنی سمجھدار تھی, اور اگر تھی بھی تو سب کی تھوڑی ہو سکتی ہیں, بھائی میری تھی اس کی نہیں ہے. تو اس کو ذرا دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا نا, وہ گڑیا سے کھیلتی تھی, اتنی کم عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا کہ ان کو اتنا بالکل ان کی مینٹل اپروچ سے اونچے کاموں کا مکلف بنایا. نبی ان کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا گھوڑا تھا پر والا, تو آپ نے امی عائشہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے نا, وہ تو ہوا میں اڑا کرتے تھے, تو یہ بھی ہمارا پروں والا گھوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حبشیوں کا کھیل دکھاتے تھے مسجد نبی میں, حبشی کھیل رہے ہوتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیوار کے اوپر کھڑا کیا اور حبشیوں کا کھیل دکھایا. کتنے مصروف زندگی نبی کی, ایک ایک سیکنڈ کروڑوں روپے کا, مگر اپنی زوجہ چونکہ کم عمر ہے وہ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. دوسری زوجہ کو نہیں دکھایا, وہ میچور ہے, وہ بڑی ہیں, ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. بھائی ان کو دلچسپی ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہیں سوچو جو نو عمر لڑکی ہوگی اس نے کتنی دیر وہ کھیل دیکھا ہوگا. جب تک امی عائشہ وہ کھیل دیکھ کے تھکی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو نیچے نہیں کیا. تو بھائی اگر سسرال میں کوئی ایسی بچی چلی جائے, بیچاری بعض عمر ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی میچور نہیں ہوتی, باولی سی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بیوقوف سی ہوتی ہیں, تو ساسیں ان کو ایسا گھوٹالا نکالتی ہیں نا, ان کا تانے دے دے کے. میں نے تو ساسوں کے گھوٹالے دیکھے ہیں, ہم بھی اسی ماحول میں رہے ہیں نا. ایسا گھوٹالا, وہ پاگل ہو جاتی ہے اس گھر میں جا کے تانے دے دے کے. وہ روٹی کچی پکا دے گی, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا سکھائی نہیں ہے. یار یہ کتنا غلط تانا ہے یار, آپ اس کی ماں کا ذکر بار بار کر رہے ہو ہے بھائی. وہ بیچاری سوتی رہ گئی, آنکھ نہیں کھلی, تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو تانے گے تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے, بیوی کا غلام بنا ہوا ہے. چھوڑو یار, نہیں آنکھ کھلی پڑی ہوئی کیا ہے گھر میں, خود اٹھ کے پی لو. میں پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ جو بہویں ساس کی خدمت نہیں کرتی اچھا کرتی ہیں, ان کو بھی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. وہ آج کل جو ماڈرن لڑکیاں ہیں انہوں نے تو احترام بالکل چھوڑ ہی دیا ہے, وہ بھی غلط کر رہی ہیں, لیکن یہاں سے بھی کوئی اچھی رپورٹیں نہیں ہیں. تو وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بہو اگر تیز نکل آئے نا کانفیڈنس والی, وہ ساس کا گھوٹالا نکالتی ہے. وہ کہتی وہ جو ہے نا اپنے ناخن پہ رکھتی ہے اس کو, بولے چل نکل یہاں سے. وہ ایسا اس کو وہ جو ہے نا وہ باولا وہ ہوتا ہے, وہ جو درمیان میں جس نے میری تقریریں سن کے شادی کی ہوتی ہے نا, وہ باولا بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں. تو اگر وہ تیز نکل آئے, وہ ماں کو نہیں پوچھتی, اور وہ بیچاری بے وقوف سی آ گئی, میچور نہیں ہے, تو ساسیں گھوٹالا نکالتی ہیں. تو پھر بھائی جب سب انجوائے کرو, پھر کیا خیال ہے, پھر انجوائے کرو, پھر پٹو ایک دوسرے سے, مار کھاؤ. آپ بھی تو ویسے ہی ہو نا, آپ بھی تو ویسے ہی ہو. اگر آپ کو موقع ملتا, ہمارے فرمایا کرتے تھے, ہم فرعون کو جو برا بلا کہتے ہیں, اگر ہمیں فرعون جیسی دولت مل جائے, حکومت مل جائے, تو خود سوچو کہ ہم فرعون سے کم ہوں گے. ہے بھائی, فرعون تو بدنام ہو گیا, ورنہ جذبہ ہر ایک کا وہی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ابھی تو ہے نہیں نا, اس لیے جذبہ نہیں آ گیا, تو شاید کوئی بھی فرعون سے پیچھے